لیکن یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جسے توفیق ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے, میری زبان پہ چیز نہیں آ رہی, نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا, تو دعا کریں. جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا, چلے گا, تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے, ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے, آخرت کا وعدہ نہیں ہے. دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے, وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے. انسان دعا ہی نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی, خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے. تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں, کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے DHA میں, اب دبئی میں ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا, تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے, بہت عرصے بعد انہیں ملے, اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہاسپٹل میں ہیں, کافی عرصے سے ہیں. تو انہوں نے حال چال پوچھا, اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی. ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھیں. تو پھر انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, مطلب دعا کرتے ہیں والدہ کے لیے, نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا. بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں, جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا, کافی عرصہ ہو گیا. تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے, کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے, یہ ایک جسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں, والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا ہے. تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا, کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ, زبان پہ نہیں آتا. جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں, ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں. لیکن یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے, میری زبان پہ چیز نہیں آ رہی, نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا, تو دعا کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما. تو مین چیز ہے دعا کا کرنا. جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا, چلے گا, تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے, ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا. یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ. ایک گروپ نے جانا تھا. ام القریٰ یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے 10 لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا, انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا, اکوموڈیشن کا بھی کیا, صرف ٹکٹ ہم نے لگائی. یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بلا لیں وہاں پہ. تو اللہ نے ایز بہت کریٹ کر دی. مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے, تو آپ جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے. تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کریٹ کی, لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے اصل بات. میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں ان کے آفس میں بیٹھا, ویسے ہی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہوا ہے. تو میں ایکچولی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید 1-2 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے, سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ ایک دم حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ یہ کیا کوٹا ہے, آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں, میں اللہ سے سیم آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے, تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائی کریں. تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے, اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالوڈ ہیں وہ جائیں. لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے لیے جگہ کریٹ کریں گے, آپ ان کو بھی لے کر آئیں. اب وہ اتنا خوش ہوئے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے, کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پہ نظر آئی. اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے, باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے, بیکاز ہی واز آسکنگ فار دس, ہی واز پریئنگ فار دس. یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی. اسی طرح میرے ایک اور کولیگ ہیں, وہ حج کی دعا کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ حج کے لیے وہ پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا, اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی, اس میں سے 5,000 10,000 جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے. اللہ کو انہوں نے صرف انٹینٹ شو کی اور دعا شو کی, اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے.
इट्स ऑल अबाउट वट यू प्रे फॉर और वट यू इंटेंट फॉर, और कितनी उस इंटेंशन के लिए आप मेहनत करते हैं, असल चीज़ ये है। तो इसलिए थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करें अपनी दुआस का। दुनियावी चीज़ें मिलनी ही मिलनी है, ये अल्लाह का वादा है। मेरे टीचर कहा करते थे कि दुनिया का वादा है, आखिरत का वादा नहीं। दुनिया का वादा काफिर से भी है, वो बगैर दुआ के भी उसे मिल जाती है। नॉन मुस्लिम्स आपने देखा है, अल्लाह देते हैं उन्हें, जब वो मेहनत करेंगे, उन उसूलों पे चलेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, बिल्कुल मिलेगा। और मिलता है। वेस्ट ने कितनी तरक्की की, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने तरक्की की क्योंकि वो उन रूल्स पे चले जो तरक्की के थे, तो अल्लाह ने दिया। लेकिन हिदायत और आखिरत हर एक के लिए नहीं है, इसलिए हिदायत की दुआ कीजिए। तो आज का टॉपिक इंशाल्लाह हिदायत है। थिंग्स दैट मैटर में हिदायत बहुत मैटर करती है। हमें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए 100 साल का विजन बनाएं कि 100 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे 100 साल बाद क्या मुसलमान होंगे, क्या हिदायत में होंगे, क्या दीन पर होंगे, क्या अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले होंगे, दावा का काम कर रहे होंगे, क्या होगा 100 साल बाद आपके माइंड में क्या आता है, ये सोचना चाहिए हम सबको। तो हिदायत के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपसे 6 साइंस डिस्कस करूंगा, 6 साइंस दैट यू आर ऑन हिदाया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं, कि आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज़ है और आप हिदायत पर हैं। क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दें, को बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है। और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8। क्या है? हमारे रब, हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तकामत दीजिए। और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है। तो ये दुआ इस्तकामत के लिए और हिदायत मांगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप दुआ की कबूलियत के औकात है ना, जैसे रेन आफ्टर रेन, या सफ़र के दौरान, या अज़ान और इकामत के दौरान, तो उस दौरान इस दुआ को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। बहुत जामे दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी मेरे दिल को फेरियो ना, क्योंकि मुकल्लिबल क़ुलूब अल्लाह है। अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल हैं, और अल्लाह चाहे तो दिलों को फेर दे। और जब दिल फिर जाते हैं तो फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बदी बदी नहीं लगती, और फिर दिल की कंडीशन बहुत अजीब हो जाती है। तो पहली चीज़, पहला साइन है दैट यू आर आस्किंग अल्लाह फॉर हिदाया।